نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ یعنی طاقت سے بدلے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے منع کریں، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے برا جانیں، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ایمان کا کمزور ترین درجہ یعنی جو قلبی ایمان جو انسان کے اندر میں ہوتا ہے، جو بنیادی ایمان بھی ہوتا ہے، جس کے علاوہ ہمارے اندر میں کوئی چیز نہیں بچتی، یعنی ایمان اولین جو ایمان ہے وہ دل کا ایمان ہوتا ہے، وہ قلبی ایمان ہوتا ہے۔ تو جب وہی ایمان نہیں بچتا تو اس کے بعد ایمان کا کوئی بھی درجہ نہیں۔ اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو کسی بھی برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ کیا بتایا گیا کہ برائی کو اگر دیکھے تو اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا اسے ہاتھ سے روکنے کا، دوسرا اسے زبان سے روکنے کا، اور تیسرا اسے دل میں برا جاننے کا۔ لیکن آج اگر کوئی بھی برائی دیکھی جاتی ہے تو اسے برا سمجھا ہی نہیں جاتا، یعنی کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں برائی کو اتنا گھول دیا گیا ہے کہ برائی برائی نہیں لگتی، بلکہ برائی ایک روزمرہ کا کام لگتا ہے۔ اسی طرح کی کتنی ساری برائیاں ہم دیکھتے ہیں، کتنی ہی ساری برائیاں، لیکن ان پر کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا، بلکہ جیو اور جینے دو، ہر کسی کو جینے کا حق ہے۔ بس یہی ہمارے پاس ایک قانون بچ گیا ہے کہ ہر کسی کو جیو اور بس جینے دو۔ کوئی کسی بھی طرح کا کام کرے، کوئی کچھ بھی کرے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ حتیٰ کہ کوئی کسی کا قتل کر دے تب ہمیں شاید یہ بات یاد آتی ہے کہ یہ کام نہیں چل سکتا، یعنی جیو اور جینے دو ہمارے اس معاشرے میں نہیں چل سکتا۔ اگر بات کی جائے اس کی تاریخ کی تو یقیناً یہ جو قانون ہے، یہ قانون کہیں اور سے نہیں بلکہ یہ ایک مغربی قانون ہے، یعنی وہاں پر ہر چیز میں لیو اینڈ لیٹ لیو ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے معاشرے کی بات کی جائے تو یہاں پر یہ ناقابل قبول ہے، کیونکہ وہاں پر پہلے سے اگر ہم ان کی تاریخ کی بات کریں تو ان کی تاریخ انتہائی اندھیر رہی ہے، یعنی ان کی تاریخ میں ایسے بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں، ایسے بہت سارے ناانصاف بادشاہ گزرے ہیں، اور کتنے ہی ایسے حکمران گزرے ہیں، تو یقیناً ان کو جو ایسا قانون ملا انہوں نے اس چیز کو قبول کر لیا۔ لیکن اگر ہم اپنی بات کریں، اگر ہم اسلامی معاشرے کی بات کریں تو اسلامی معاشرہ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس اپنا ایک نظریہ ہے، ایک انتہائی کامیاب ترین نظریہ۔ اگر اس نظریے کے باوجود بھی ہم اس نظریے کو اپناتے ہیں تو ہم نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا ہے، کیا نکلا ہے اس کا نتیجہ۔ اور بلکہ صرف ہمارے معاشرے کی ہی نہیں بلکہ ایک مغربی معاشرے کی بات کی جائے یا پوری دنیا کی بات کی جائے تو پوری دنیا میں اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے۔ اس کا نتیجہ بہت ساری بیماریوں کے علاوہ اور دکھ درد تکلیف کے علاوہ اور کیا نکلا ہے، کیونکہ جب تک انصاف مہیا نہیں ہوتا تب تک کیا ہوتا ہے، تب تک تکلیف ہی ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے اگر ہر کسی کو جینے کا حق ہے، اگر ہر ایک انسان کو، اگر ایک قاتل کو بھی جینے کا حق دیا جائے تو ظاہر ہے پوری انسان کو دوبارہ یعنی کہ کل قتل کر دیا جائے گا، اور یہی ایک حقیقت ہے۔ تو یہ ایک ایسی بنیادی چیز تھی جس کے علاوہ ہمارا کوئی وجود ہی نہیں بچتا بطور مسلمان۔ تو ہم سوچیں کہ یہ چالیں کتنی زیادہ شیطانی چالیں کتنی زیادہ مضبوط ہیں، جو انہوں نے ہمارے قلبی ایمان کو بھی ہم سے چھین لیا، یعنی ہمارے دل میں جو برائی لگتی تھی آج وہ برائی تک نہیں لگتی ہے، یعنی ہمارا پورا نظریہ بدل کے رکھ دیا۔ تو کیا ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں اور ہم کتنے غلط راستے پر جا رہے ہیں؟ لہٰذا نقصان اٹھانے کے بعد بھی اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں تو کیا رہ جاتا ہے اس کے بعد؟ اس لیے بہتر ہے کہ وقت ختم ہونے سے پہلے ہم اس چیز پر غور و فکر کریں۔ وقت ختم یعنی ہماری زندگی کا اختتام، اس کے بعد ظاہر ہے ہمارے پاس موقع نہیں بچتا۔ اسی کے ساتھ والسلام۔